السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بہت سارے بچے جو ہیں وہ اردو کے حوالے سے تھوڑے پریشان تھے، تو میں نے چونکہ 9th کی اور 10th کی اردو کے حوالے سے سینڈ کیا ہے، تو بہت سارے بچے مجھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی آپ پارٹ 2 کے لیے بھی بنا دیں۔ تو آپ تمام بچے جو ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل طور پہ سنیں، آخر تک سنیں، اور اس ویڈیو کا اصل مقصد یہی ہے کہ جو بچے اردو کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جن کو اردو سمجھ نہیں آتی یا وہ سمجھتے ہیں کہ اردو کو پاس کرنا بڑا مشکل ہے، تو وہ تمام بچے اس ویڈیو کو بڑی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنیں کہ یہ پیپر کو اگر ہم جس نظر سے آج میں آپ کو پیپر کو دکھاؤں گا، اگر آپ اس نظر سے پیپر کو دیکھ لیں تو اردو کا پیپر اتنی بلا نہیں ہوتی جتنی کہ ہم اس کو جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو جو ہے وہ پارٹ 2 کے بچوں کے لیے ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلی ویڈیو جو ہے وہ پارٹ 1 کے لیے آئے گی، تو تمام بچے اس کو توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پورا پیٹرن میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا ہے، یہ 100 نمبر کا اس طرح ہمارا پیپر ہوتا ہے۔ 20 نمبر کا پیپر جو ہے وہ آپ کا معروضی حصے کا ہوتا ہے، اور 80 نمبر کا پیپر جو ہے وہ آپ کا اس طرح انشائی حصے سے ہوتا ہے، جس میں آپ کے لانگ کویشچن وغیرہ آتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ میں نے یہاں پر بالکل ڈویژن کر دی ہے، یعنی نظم کا جو سوال ہے وہ 1 + 1 + 4 + 4 = 10، مطلب ایک نمبر کا مصنف کا نام ہوگا، ایک نمبر کا شاعر کا نام اس کا شاعر کا نام ہوگا، ایک نمبر کا اس کا عنوان ہوگا نظم کا، اور نظم کے 4 نمبروں کے 2 شعر ہوں گے جو آپ نے حل کرنے ہیں، 2 آئیں گے اور دونوں ہی حل کرنے ہوں گے۔ اس کے بعد اسی طرح غزل ہے، تو وہ آپ اسی طرح دیکھ رہے ہیں، میں نے ڈویژن کر دی ہے، تو اس کا بھی مطلب ایک شاعر کا نام ہوگا اور باقی 3 اشعار ہوں گے، ہر شعر جو ہے وہ 3 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد نثر ہے، تو اس میں 1 + 1 یعنی مصنف کا نام، سبق کا عنوان، سیاق و سباق 3 نمبر کا اور 10 نمبر کی تشریح۔ پارٹ 2 کے بچوں کو یہ چیزیں ابھی تک تو ویسے آ ہی جانی چاہیے، کیونکہ آپ پارٹ 1 کا پورا پیپر دے چکے ہیں اور اب پارٹ 2 کے بھی پورا عرصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو یہ چیزیں اب آپ کو آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر اس کے بعد سبق کا خلاصہ آ جاتا ہے، اس میں 1 نمبر اس کا شاعر کا مصنف کا نام ہوتا ہے اور 9 نمبر کی اس کی تشریح ہوتی ہے۔ اس کے بعد 20 نمبر کا مضمون ہے اور پھر خط ہے، اس طرح پھر نظم کا خلاصہ وغیرہ۔ اس کے بعد معروضی حصے میں آ جائیں تو یہ آپ سب نے پڑھ چکے ہیں، سیاق و سباق، یعنی اس میں سے پورے جو آپ کے اسباق ہیں ٹوٹل مکمل 14 جو آپ کے اسباق ہیں، ان میں سے 5 MCQs آتے ہیں، وہ 5 کرنے ہوتے ہیں، پھر مطابقت ہے، رموز اوقاف ہے اور امدادی افعال ہیں۔ تو ان سب میں سے 5 MCQs آپ کو کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں بس یہ ہوتا ہے کہ یہ 20 نمبر کا ہوتا ہے اور 20 کے 20 MCQs ہوتے ہیں اور 20 کے 20 ہی کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پیپر جو ہے وہ پیٹرن ہے۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک ایک چیز اس لیے لکھ دی کہ جو چیز آپ لکھیں گے اسی کا ہی آپ کو نمبر ملنا ہے، جو چیز آپ نہیں لکھیں گے اس کا نمبر پھر آپ یہ نمبر جو ہے وہ کٹ جائے گا۔ مطلب ایک نمبر اگر شاعر کا نام کا ہے تو شاعر کا نام اگر لکھیں گے تو نمبر ملے گا، اور اگر لکھیں گے تو نمبر جو ہے وہ نہیں ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب جو خاص بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر بچہ یہی کہتا ہے کہ جی اردو میں چونکہ کیا کہتے ہیں لکھائی اچھی نہیں ہوتی ہماری، تو پریزنٹیشن کے نمبر جو ہیں وہ کٹتے ہیں، لکھائی کی پرابلم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ جو اب میں بات کرنے لگا ہوں اس کو تمام بچے جو ہیں وہ غور سے سماعت فرمائیں۔ دیکھیں آپ کے پیپر میں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 30 سے 32 نمبر کا پیپر آپ کا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لکھائی کا ایشو نہیں ہوتا، اس میں اگر آپ سوالوں کے جواب بالکل صحیح دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا جو پیپر ہے اس میں پھر نمبر نہیں، اردو کے اس کے لکھائی کے نمبر نہیں کٹیں گے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ 1 نمبر شاعر کا نام ہے یا مصنف کا نام ہے ادھر۔ اب دیکھیں آپ مصنف کا نام لکھنا ہے، آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے، آپ نے سبق کا عنوان لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شاعر کا نام آپ نے لکھنا ہے جی مرزا رفیع سودا یا میر تقی میر۔ اب میر تقی میر جس بچے نے لکھنا ہے اس نے میر تقی میر لکھ دیا نا، اور کسی بھی پڑھنے والے کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ میر تقی میر ہی لکھا ہوا ہے، تو وہ آپ کا نمبر نہیں کاٹے گا کہ اس نے خوبصورت کر کے نہیں لکھا ہوا۔ آپ بہترین رائٹنگ میں میر تقی میر لکھ دیں، آپ بالکل نارمل سی رائٹنگ میں میر تقی میر لکھ دیں، دونوں صورتوں میں اس کا نمبر آپ کو مل جائے گا، اس کا نمبر کٹے گا نہیں، یعنی لکھائی کا نمبر وہاں پہ نہیں کٹے گا۔ اس طرح اگر آپ گنتے آئیں نا تو 1 نمبر اس کا، ٹھیک ہے، یہ والا مصنف کا نام، سبق کا عنوان ٹھیک لکھا ہونا چاہیے، اس میں بھی لکھائی کے نمبر نہیں کٹتے، ٹھیک ہے۔ پھر 1 نمبر یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا، تیسرا یہ ہو گیا، پھر شاعر کا نام ہو گیا، تیسرا یہ ہو گیا، پھر ادھر چوتھا اور 5واں، یہ مطلب یہ جو اب نثر پر والے سوال کریں گے
اس میں بھی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، اس دونوں کے ایک ایک نمبر ہیں، اس میں بھی لکھائی کا ایشو نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح آ جائیں آپ خلاصہ جب آپ لکھیں گے ادھر پھر آپ کو دوبارہ سے مصنف کا نام لکھنا پڑے گا، اس میں بھی نام لکھنے میں کوئی لکھائی کا ایشو نہیں ہے، بس نام صحیح ہونا چاہیے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر آپ خط جب لکھیں گے تو خط ٹوٹلی 10 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو اس کا نفس مضمون ہوتا ہے جو آپ درمیان میں لکھتے ہیں السلام علیکم سے لے کے خدا حافظ تک، وہ آپ کا 6 نمبر کا ہوتا ہے، اور خط کا جو ابتدائیہ انتہائیہ ہوتا ہے وہ آپ کا 4 نمبر کا ہوتا ہے، مطلب اس میں سے 4 نمبر یہ بھی نکل آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 4 نمبر نکلے آپ دیکھیں کہ 4 نمبر یہاں سے نکلیں گے یا نکالیں گے ہم 4، یہ 4 5 یہ 6 یہ 7 یہ 8 اور یہ 9 اور یہ 10، ٹھیک ہے جی۔ 10 نمبر تو آپ کے یہ ہو گئے کہ جس میں بالکل لکھائی کا ایشو ہے ہی نہیں، یہ بس آپ ٹھیک لکھا ہے تو آپ کو نمبر مل جائیں گے، 10 نمبر ہو گئے۔ ان 10 کے اندر پھر یہ والے جو 20 نمبر ہیں نا یہ آپ شامل کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ ماشاءاللہ اب پارٹ 2 کا بھی پورا سال پڑھ چکے ہیں کہ ایم سی کیوز میں نمبر تب بھی کٹتا ہے جب آپ اس کو غلط کرتے ہیں، صحیح ایم سی کیوز کیا ہو تو اس کا نمبر نہیں کٹتا، کیونکہ آپ کو ویسے ہی پتا کہ اس میں آپ نے کچھ لکھنا تو ہوتا نہیں، اس میں آپ نے صرف ٹک ہی کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے چونکہ صرف ٹک کرنا ہوتا ہے یا وہ جو سرکل ہوتا ہے اس کو آپ نے یعنی اس میں کلر بھرنا ہوتا ہے، تو اب اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا، اس لیے یہ والے جو 20 نمبر ہیں اس میں بھی لکھائی کا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر سے جو ہم 10 نمبر لائے ہیں گن کر اس میں بھی لکھائی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ 25 سے 30 نمبر اگر یہ سیاق و سباق کے بھی اس میں ملا دیے جائیں تو یہ 25 سے 30 نمبر ایسے بن جاتے ہیں کہ جس میں لکھائی کا کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں۔ اب 100 نمبر میں سے اگر ہم 30 نمبر کا پیپر ہم نے وہ نکال لیا کہ جس میں لکھائی کا ایشو ہوتا ہی نہیں ہے، ویسے ہی دیکھیں ابھی جو بورڈ کا طریقہ کار ہے اس میں بچے کے اگر 33 نمبر آ جاتے ہیں 33 نمبر آ جاتے ہیں بچہ ویسے ہی پاس ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ بچے نے صرف اپنے آپ کو سمجھایا ہوا کہ جی میری تو لکھائی ٹھیک نہیں ہے تو یہاں تو بڑا کرنا پڑتا ہے پھر بچہ پاس ہوتا ہے، تو دیکھیں پاس ہونے کے لیے تو آپ جو ابھی میں نے صرف اتنا حصہ بتایا اسی کے اوپر گرفت کر لے تو بچہ پاس ویسے ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 30 نمبر ہیں جو ابھی میں نے آپ کو گن کے دکھائے ان 30 نمبروں میں لکھائی کا ایشو ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے یہ والے 70 نمبر، اب یہ والے 70 نمبر ظاہری سی بات ہے اس میں مضمون آپ نے لکھنا ہے، خلاصے لکھنے ہیں آپ نے، پھر تشریحات کرنی ہے نظموں کی غزلوں کی، پھر اسباق کے جو پیرا آئے گا اس کی تشریح کرنی ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ نمبر کٹے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو 70% تک کا جو بچہ ہے نا، ٹھیک ہے، جو 70% مطلب سمجھتا ہے کوئی اتنا ہے، ٹاپر کی میں بات نہیں کرتا، ٹاپر بہت اچھے نمبر لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر ہر چیز ہی بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے 30 نمبر یہ والے نکالے ہیں، ٹھیک ہے، اگر بچہ اس کے اوپر پوری گرفت کر لیتا ہے تو یہ 30 کے 30 آپ کے یہ نمبر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 70 نمبر ہے نا، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہت کمال ہے یا درمیانی سی ہے، تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہر بچہ ان 70 نمبروں میں سے کتنے کے نمبر لے سکتا ہے، مطلب 70 میں سے 10 بھی کاٹ دیے، مثال کے طور پہ ہمارے 10 نمبر بھی کاٹے تو 60 آ گئے، 5 ہم اور مائنس کر دیتے ہیں، چلو جی 70 میں سے آپ نے 15 نمبر کٹوا لیے، تو 15 نمبر کٹوانے کے بعد پھر بھی پیچھے کتنے 55 نمبر بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب 55 نمبر یہ ہو گیا، یعنی ان 17 میں سے آپ نے 55 نمبر لے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے اگر آپ نے 30/30 لے لیے یا چلو 30 میں سے 25 نمبر بھی لے لیے نا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آپ کے 80 نمبر اردو کے پیپر میں ایزیلی آ سکتے ہیں، اور اگر آپ ان 30 کے 30 میں سے مطلب پورے کے پورے نمبر لے لیتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر بچہ جو ہے وہ 85 کے اوپر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہ والے جو 70 نمبر ہے نا اس میں سے آپ کتنے نمبر حاصل کرتے ہیں، بس یہ یاد رکھیں اگر آپ 80-85 نمبر تک جانا چاہتے ہیں نا تو آپ کے یہ جو 20 نمبر ہے نا، یہ والے 20 نمبر مطابقت، رموز اوقاف، امدادی فعال اور سبقوں کے MCQs یہ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، یعنی یہ والے جو 30 نمبر ہے نا، 20 نمبر یہ والے اور ادھر سے جو ہم نے 10-12 نمبر نکالے تھے یہ والے اگر آپ کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں نا تو انشاءاللہ کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ آپ 80+ نمبر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح اگر آپ تیاری کریں گے تو آپ کے نمبر انشاءاللہ العزیز بہت ہی اچھے آئیں گے۔ اب اس میں مزید اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ ان سے پوچھ سکتا ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔